ناظرین کرام، تاریخ میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے جو سلطانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو مذہب کا لبادہ اوڑھتے یا پھر کسی شریف آدمی کا۔ ایسے ہی کچھ لوگ سلطان محمد فاتح کے دور میں بھی تھے جو حروفی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ کتابوں والے شخص آخر کون تھے؟ ان کے عقیدے اور خطرناک باتیں آخر کیا تھیں جنہوں نے سلطان محمد فاتح کے دماغ پر بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا؟ اور سلطان محمد فاتح اس اثر سے آخر کیسے نکلے تھے؟ حروفی بے لگام لوگوں کا ایک فرقہ تھا۔ اسے آپ حسن صبا کے باطنی فرقے کی ایک شاخ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے کام کرنے کی اور ان کا رہن سہن اسی فرقے سے ملتا جلتا تھا۔ حروفی یا حروفیہ اس فرقے کا آغاز 8ویں صدی عیسوی میں ایران سے شروع ہوا۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر غلط فرقے کا آغاز ایران سے ہی کیوں ہوتا ہے۔ حروفی فرقے کا بانی استرابادی فضل اللہ تھا۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ جب تاتاری عباسی خلافت کا خاتمہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے باطنی اسماعیلی فرقہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کے کافی زیادہ گروہ تھے اور اس کی دعوت آہستہ آہستہ ہندوستان میں بھی پھیل گئی تھی۔ تاتاریوں نے اسماعیلیوں کے قلعہ الموت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنا مرکز بنانے کے لیے کئی ایسی ریاستوں میں گئے جو اس وقت میں ہی وجود میں آئی تھی۔ مثلاً آذربائیجان کی کچھ ریاستیں، فارس اور ترکی کی کچھ امارتیں شامل تھیں۔ عثمانی سلطنت میں سلطان محمد فاتح نے انہیں ایک اچھا مقام دیا اور یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر اسماعیلی فرقے کے قائل ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم ان کے عقائد کی بات کریں تو حروفی فرقہ صوفی ازم کے ساتھ ساتھ باطنی فرقے کے کچھ عقائد لیے ہوا تھا۔ اس فرقے کے بانی استرابادی فضل اللہ نے جب حج کیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے غیب سے اپنے علم کے بہت سارے نظارے دیکھے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ کو نعوذ باللہ انسانوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور کتابی حروف میں کافی سارے راز چھپے ہوتے ہیں جن کی تشریح صرف وہی کر سکتا ہے جسے اس مقصد کے لیے چنا گیا ہو۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ فارسی کے 32 حروف کائنات کے وجود کی وجہ ہیں اور انہی میں کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سچائیاں حروف میں پوشیدہ ہیں۔ عربی کے 28 حروف اور فارسی کے 32 حروف دنیا میں محبت کی علامت ہیں اور کائنات کے سارے نظام، پہاڑ، چشمے، سمندر، یہ سارے حروف تہجی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس فرقے نے اپنے اس علم کی وجہ سے قرآن مجید کی گمراہ کن تفسیر بھی کی اور ان کا ماننا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں سے پہلے نمبر پر تھے اور ولایت میں سب سے پہلا نمبر حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان نبی، ولی اور اللہ ہے، اور ایک وقت آیا کہ اس نے کھلم کھلا نبی اور مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کے نزدیک دنیا میں پاک انسان صرف وہی ہے، یعنی کہ فضل اللہ استرابادی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انسان خدا ہے، آدم روح ہے اور صورت اس کا چہرہ ہے۔ ان کے اذان اور نماز اپنی تھی جس میں کافی زیادہ کفری الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ نبی کی جگہ اپنا نام استعمال کرتا۔ جب اس نے کھلم کھلا اپنی تبلیغ کا اعلان کیا تو اہل سنت نے اس کے خلاف مقدمے درج کرنا شروع کر دیے اور اسے سزا دلانے کا سوچ لیا۔ اس وقت یہ تیمور لنگ کی سلطنت میں تھا۔ سزا سے بچنے کے لیے اس نے وہاں سے بھاگ کر اس کے بیٹے مہران کی سلطنت میں پناہ لی، لیکن مہران نے اس پر مقدمہ چلایا اور 1401 عیسوی میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ فضل اللہ کو جس جگہ قتل کیا گیا تھا، حروفی وہاں جا کر حج کرتے تھے اور اس جگہ کا 28 مرتبہ طواف کرتے تھے۔ طواف کرنے کے فوراً بعد ہی مشرق و مغرب میں پائے جانے والے 40 عارفان حق کے نام لیتے تھے۔ فضل اللہ کی موت کے بعد اس کے اس فرقے کو اس کے 8 شاگردوں نے آگے بڑھایا اور پہلی پہل اس کے بیٹے نور اللہ نے کی، اس کے بعد اس کے شاگرد علی الاولیاء نے۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ یہ فرقہ ترکی میں کیسے آیا۔ فضل اللہ کے شاگرد علی الاولیاء کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ یہ وہاں سے بھاگ کر اناطولیہ کی طرف آیا، جہاں ایک طرف مملوک سلطنت تھی اور دوسری طرف عثمانی سلطنت۔ اس وقت عثمانی سلطنت میں صوفی ازم اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں بختاشی صوفی بزرگوں کا ایک وقت ہوا کرتا تھا۔ علی الاولیاء اپنے حروفی فرقے کے لوگوں کے ساتھ چپکے سے انہی صوفی بزرگوں میں رہنے لگا اور استرابادی کی تعلیمات شروع کر دی۔ اس وقت سلطان با یزید کا دور تھا۔ علی الاولیاء کے پکڑے جانے پر اسے ایک علاقے میں قید کر دیا گیا۔ تیمور لنگ کے ساتھ جنگ میں سلطان با یزید کو قید کر دیا جاتا ہے اور ادھر عثمانی تخت کے لیے شہزادوں کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لڑائی کا دوسرے گمراہ کن مذہب اور حروفیوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کر دی، لیکن ایک نئے انداز میں۔ اس وقت کے صوفی بزرگوں میں گھل مل کر اپنے نظریات پھیلاتے تھے۔ بختاشی صوفیوں میں شیعہ عقائد اس قدر پختگی سے شامل ہو گئے کہ آج بھی اس صوفی سلسلے کو شیعہ سلسلہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح دوسری صوفی تحریکیں مثلاً قزل باش اور ملامیہ، ان کے عقائد ان حروفیوں نے اتنے خراب کر دیے کہ کھلم کھلا یہ صوفی شرکیہ اعمال کرنے لگے۔ شہزادہ علاؤالدین کی تخلیق کی گئی فوج یعنی چیری بھی بختاشی سلسلے کے مرید ہوا کرتے تھے۔ فضل اللہ استرابادی کی موت کے 50 سال کے اندر ہی اس کے شاگردوں نے اناطولیہ میں اس فرقے کو بہت زیادہ پھیلا دیا اور اس فرقے کی کافی زیادہ کتابیں بھی لکھی گئیں، جن میں جاودان نامہ، جاودان صغیر اور جاودان کبیر شامل
ہیں۔ اس فرقے کو ترکی میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کے ایک پیروکار عماد الدین نسیمی کی شاعری جلال الدین رومی کے بعد دوسرے نمبر پر پسند کی گئی اور اس کے اثرات کافی حد تک بلغان اور رومیلی میں بھی پھیل گئے، اور اسی طرح اب انہوں نے حکومتوں کی سرپرستی لینے کے لیے محلات میں گھسنا شروع کر دیا۔ ان کی کوششوں سے وسطی اناطولیہ کے کچھ شہزادے ان کے فرقے کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے تاریخ دان اور سائنسدان تاش کوپرو افندی اپنی کتاب الشقائق النعمانیہ فی العلماء العثمانیہ میں لکھتے ہیں، سلطان مراد اول کی زندگی میں حروفیوں نے اپنے اثر دکھانا شروع کر دیے تھے، اور اس وقت شہزادہ محمد صرف 12 سال کے تھے اور چھوٹی عمر سے ہی حروفیوں نے ان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے دار السادہ نام کی ایک جگہ حروفیوں کو دے دی تھی۔ شہزادہ محمد اسی جگہ پر ملاقات کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک خیر خواہ وزیر نے سلطان مراد کو مشورہ دینے کی بجائے انہوں نے ادرنہ کے مشہور عالم دین شیخ فخر الدین العجمی سے مدد طلب کی اور حروفیہ فرقے کے ایک بزرگ کو اپنے گھر میں دعوت دی، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے نظریات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ شیخ فخر الدین نے یہ ساری گفتگو پردے کے پیچھے چھپ کر سن لی۔ وزیر نے ظاہر کیا کہ انہیں اس فرقے میں دلچسپی ہے، تو اسی وجہ سے اس حروفی بزرگ نے کھل کر ساری باتیں کی، اور جب یہاں پر وہ پہنچا کہ خدا روپ بدل کر انسانی بھیس میں آتا ہے، شیخ محترم سے رہا نہ گیا اور وہ پردے سے نکل کر اس حروفی کو برا بھلا کہنے لگے، اور اس کے بعد شیخ العجمی نے ان لوگوں کی اصلیت سلطان محمد کے سامنے پیش کی اور لوگوں میں اس چیز کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ اسلام کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اور یہ ثابت بھی کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح کے دور سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک حروفیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی زیادہ اقدامات کیے گئے، اور ان کو جو سزائیں دی گئی ان کے بارے میں ایک ترک لکھتے ہیں کہ 1450 میں سلطان نے بڑے بڑے گھڑے کھدوا کر اس میں بہت زیادہ لکڑیاں ڈلوا دی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس وقت حروفیوں کے گروہوں کو پکڑ پکڑ کر اسی آگ میں ڈالا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے حروفیوں کے اس سلسلے کے چند لوگ پھر بھی بختاشی صوفی بزرگوں میں رہ گئے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں میں کافی زیادہ بدعات نے جنم لیا، اور ان کی کتابیں آج بھی بختاشی خانقاہوں میں موجود ہیں۔